میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں بنگلہ دیش گیا تھا. بنگال میں ایک ڈسٹرکٹ ہے 24 پرگنا، اس سے ملا ہوا بنگلہ دیش میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا نام ہے ساتکھیرا. وہاں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے بٹکل گھاٹی. ہمارا پروگرام بٹکل گھاٹی مدرسے میں بنایا. ہم وہاں گئے. وہاں گرمی بہت تھی. دوپہر میں کھانا کھا کے لیٹ گئے تو ہم کو وہاں لوگوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا جس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا. انہوں نے سنایا کہ اس مدرسے کے بانی ہیں صوفی فضل کریم. کیا نام ہے؟ صوفی فضل کریم. ہندوستان کی آزادی کے وقت صوفی فضل کریم جگہ جگہ گاؤں میں، بازاروں میں جا کے مکتب اور مدرسے بناتے تھے. اس کے بعد انہوں نے حج کو جانے کا فیصلہ کیا. ملک تقسیم ہو چکا تھا، وہ پاکستان بن چکا تھا، بنگلہ دیش نہیں تھا. پاکستان میں چاٹگام سے لوگ جاتے تھے حج کو، تو صوفی فضل کریم حج کو جانے کے لیے چاٹگام پہنچ گئے. حج کی تیاری میں تھے. 3 دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور صوفی صاحب سے فرما رہے ہیں کہ صوفی جی، تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو. ذرا غور سے سنیے گا. تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، ایک میرا مدرسہ بناؤ. اب صوفی جی بیچارے سیدھے سادے آدمی، نیک آدمی، پرانے آدمی، آنکھ کھل گئی اور گھبرا گئے کہ میں نے جتنے مدرسے بنائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسے نہیں ہیں. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں جو فرماتے ہیں آپ کی ایک میرا مدرسہ بناؤ. اب وہ حج کو جانا تو بھول گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء سے جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کریں. تو وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے چاٹگام میں، اس کا نام ہے معین الاسلام 8 ہزاری. 15,000 طلبہ اب بھی وہاں پڑھتے ہیں. دورے میں 5,000 طلبہ ہیں اس وقت. وہاں ابا جی کے 2 خلیفہ تھے، ایک مولانا احمد شفیع اور ایک مفتی صاحب تھے ضیاء الحق یا ضیاء الدین نام کا، مجھے یاد نہیں. ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے زندگی میں مدرسے بنائے ہیں اور میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ تم نے مدرسے بنائے ہیں، ایک میرا مدرسہ بناؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان حضرات نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مدرسے بنائے ہیں کیا اس کا گورنمنٹ سے الحاق کیا ہے؟ اس زمانے میں عالیہ جو یونیورسٹی ہے کلکتے میں، اب تو ہر اسٹیٹ میں الگ الگ مدرسوں کے لیے وہ بن گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، بورڈ. تو صوفی جی مدرسہ بناتے تھے اور عالیہ یونیورسٹی سے عالیہ مدرسہ جو کلکتے کا تھا، اور پھر جب ملک تقسیم ہوا تو عالیہ کی ایک برانچ کھل گئی سلہٹ میں. آج بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، بہت بڑا ایریا ہے. اس سے الحاق ہونے لگا. الحاق سمجھ رہے ہیں؟ الحاق کو کیا کہتے ہیں؟
अंतर्भुक्तो, तो वो इल्हाक मदरसा बनाते थे और आलिया से इल्हाक कर देते थे। तो इन्होंने उन उलमा से कहा कि इसका मतलब यह है कि आलिया से इल्हाक जिस मदरसे का हुआ है वो आका का मदरसा नहीं है। फरमा रहे मेरा एक मदरसा बनाओ। तो कैसे बनाऊं मदरसा? तो उन्होंने कहा कि अब आप मदरसा बनाइए दारुल उलूम देवबंद जैसा। दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा कायम हुआ है हिंदुस्तान में, देवबंद में, वो जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, उस तरह का मदरसा बनाओ। वो मदरसा अगर होगा तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा होगा। वो फौरन अपने गांव आए भटकल घाटा और वहाँ उन्होंने मदरसा कायम किया और हम भी उस मदरसे में गए। अल्हम्दुलिल्लाह खूब चल रहा है। आपके सूबे में तो बड़े बड़े मदरसे, आसिमगंज में दारुल हदीस मदरसा आज स्कूल बन गया एक दिन के अंदर अंदर। अभी मैं देवबंद में था, देवबंद से मिला हुआ एक दूसरा स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड, यूपी से कट के बना है। अखबार में मैं जिस दिन चल रहा था उस दिन पढ़ा कि उत्तराखंड के जो सरकारी मदरसे हैं उसमें 749 नॉन मुस्लिम तलबा पढ़ते हैं, एक कम 50। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि 75 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जिस मदरसे को बनाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, हम सब ने मिलकर उसकी हिफाजत की है। अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल करे और अल्लाह मज़ीद इसको आगे बढ़ाए, तरक्की दे। और जहाँ जहाँ ये मदरसे दारुल उलूम देवबंद क्या हैं, 8 उसूल हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम पर ये मदरसा है, कासिमुल उलूम। तो ये मत करो काम, ये क्या मतलब? मना कर दिया तो क्यों मना किया? कासिमुल उलूम जिनके नाम पर ये मदरसा है। मेरे दोस्तों, एक आपको, असल में आप तो सुबह से तकरीरें सुन रहे हैं, 3 दिन से तकरीरें सुन रहे हैं। अगर आप कहें तो तकरीर करूं, नहीं तो ख़त्म करूं। आप क्या कह रहे हैं? आप तो बैठे हुए, इनसे पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान में 1000 साल में, मेरी बात समझ में आ रही है?